السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 9 صفر 1448 ہجری جمعے کا دن الحمدللہ رب العالمین، اور 10 صفر 1448 ہجری جمعے کا دن یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، اور 2026 24 جولائی بہت فرائیڈے کا دن، بہت ہی عمدہ لمحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی عمدہ لمحہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارے جو یوتھ جو ہوتے ہیں نا، دگنی طور پر حاصل کر رہے ہیں۔ کس طرح یہ حکومتوں کے خلاف، جو کرپٹ حکومت ہوتی ہے، اس کے خلاف احتجاج کر الحمدللہ رب العالمین آج کا لمحہ اتہاس میں لکھا جائے گا۔ 24 جولائی 2026 فرائیڈے کا دن الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ جڑے رہ کر باطلوں کو ڈراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث 3461۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النصر آیات نمبر 1۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2 تھی یہ۔ آیات نمبر 3۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان و مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ النصر آیت نمبر 1۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ گول کے گول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو، تو اپنے اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کو معاف کرنے والے بادشاہ ہے۔ کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ اتنا لرز کیوں جاتے ہو؟ جب آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ یہ علم کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو، ساری مخلوق کو دیا ہے۔ میرے نبی نے خالی انسانوں کو ہی نہیں، یعنی جناتوں کو بھی، دوسرے نیک پاک اللہ کے پیارے مخلوق کو یہ پیغام قرآن شریف دیا ہے۔ کیا آپ اسے سمجھتے ہو، علم حاصل کرتے ہو؟ یہ جتنے بھی جو عمل کر رہے ہیں لوگ، یہ سب کے لیے شفا ہے، نعمت ہے، خود کے لیے کامیابی ہے، ہر لمحہ جیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسے سمجھنا سب سے بڑی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کی فتح آ جاتی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ جب دیکھتے ہو ماحول میں کہ اللہ کے دین میں بھاگ کر دوڑتے، تو آپ جب یہ چیز دیکھتے ہو تو
اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے اور اللہ کی پناہ سے جڑے رہ کر 5 وقت کی عبادتیں کر کر اور اضافہ کریے عبادتوں میں، غلطیوں سے بچیے۔ دیکھیے کس طرح ایران فتح جیت حاصل کر رہا ہے، لڑ رہا ہے ہر لمحہ۔ ہاں ایران ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے تھرو، یہ سوشل نیٹ ورکنگ کے سائٹوں کے تھرو کہ آج زمانے میں کہ یہ لڑائی ہوتی ہے تو کس طرح جیت حاصل ہو ہی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ کھیل کھیلتے تھے، ہمیشہ اللہ کے ہی بندے جیتتے، لیکن وہ لوگ کھیل کیا کھیلتے تھے کہ آپ کو نیوز کے ذریعے سے غلط بتاتے تھے۔ اس لیے بتاتے تھے کہ وہ لوگوں کو خالی آپ کی ذہنیتوں میں حاوی ہونا چاہتے تھے، خالی وہ لوگ اپنے آپ کو آپ کی ذہنیتوں میں حاوی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ کو نیوز کے ذریعے آپ کو غلط انفارمیشن دے کر آپ کو کنٹرول کرتے تھے۔ آج زمانے کو دیکھیے آپ، وہ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بچے لوگ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر انہیں صحیح طور پر صحیح ایک اپوزیشن اگر صحیح ہوتی تھی تو انہیں بتا پاتی تھی کہ کتنے اسکیم ہو چکے ہیں اس وقت میں۔ ابھی تو اس رو کا بھی اسکیم باہر آنا باقی ہے، ہر لمحہ ایک نیا اسکیم، اور فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ اب نیا ایک جو ٹیلی کام کا چور ہے جو BSNL کو لوٹ لیا ہے، وہ سیٹلائٹ بیچنا چاہتا ہے خود کے پیسوں سے نہیں، ہماری گورنمنٹ کے اثاثے سے، یعنی پبلک کے ٹیکس پیئرز کے روپیے سے۔ جو لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی ہے انہیں وہ اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت کھیل کھیل رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہم سیو کرنا چاہ رہے ہیں اسرو کو، ارے یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اگر اسرو کا ساتھ ان کے ہی ورکر نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہے۔ جس طرح ایک انفارمر جب پاکستان کو ایک کسی بچی سے بات کر کر وہ انفارمیشن شیئر کرتا ہے تو اسے ٹیررسٹ ایکٹ میں اریسٹ کیا جاتا ہے، وہ تو گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی گورنمنٹ امپلائی۔ اگر یہ بھی انڈیا کے بہت پیارے انفراسٹرکچر کو کمزور کرنے کی کوشش سازش کر رہے ہیں یعنی اسرو کو، تو ہمیں کوئی نہ کوئی صحیح سچا اسٹیپ لینا ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ اپوزیشن کو، آپ لوگ انہیں الجھانے کی کوشش کیے تھے لیکن آپ لوگ انہیں بچوں کو الجھا نہیں پائے ہو۔ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے ایجوکیشن منسٹر کے ریزگنیشنز کے لیے، ریزائن کے لیے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے کے لیے، اور جو میڈیا کے جو عہدے کو بڑھانے کے لیے، اور RTI ایکٹیوسٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور یوتھ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے فائدہ بھرپور نعمتوں سے انڈیا کو بھرنے کے لیے یہ اس لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ انہیں بتانا چاہیے روڈوں پہ نکل کر تماشا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو یہ لوگ جو ٹیلی کام انڈسٹری کو کہہ کر اپنے ٹاورز کو روکنے کے لیے کہے، تو انفارمیشن جب باہر جاتی ہے تو باہر کے جو پپٹ جو ہمارے پاس جو بیٹھے ہیں، آپ کے پاس جو ایڈ کی ایجنسی چلا رہے ہیں، جو انفارمیشن کو گین کر رہے ہیں، وہ لوگ انڈیا کی گورنمنٹ کو باتاں کرے، یعنی انہیں نیچا گرا کے بتائے کہ یہ تمہاری جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ تم جھیلو، یہ ہماری انفارمیشن کی جو بیسس ہے یہ ہم اس سے ڈیل کر لیں گے، کیونکہ ہم اس میں تھوڑا بہت تمہیں ساتھ دیں گے کہ انہیں کنٹرول کر پاؤ، لیکن ہم اسے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر پائیں گے۔ کس لیے؟ اسی لیے کہ انڈیا کا پاور ان لوگوں نے دوسرے فورن کے کمپنیز کو دے چکا ہے۔ کس طرح؟ چھوٹے موٹے ایپس کے ذریعے، چھوٹے موٹے ڈیوائسز کے ذریعے۔ یہ انڈیا جو ہماری ہے، ہماری آبا اجداد نے، بہت ساری نسلوں نے بہت ساری محنتوں سے، بہت سارے ٹیکس کے پے کر کے یہ مقام تک انڈیا کو پہنچایا ہے، تو کیا یہ لوگ اس طرح انڈیا کو بیچنا چاہ رہے ہیں؟ تو ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ بہت ساری چیزوں میں آپ سوچ رہے ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر کا فالٹ ہے، یہ بہت سارے فالٹ ہے، چلو آپ تو اٹھے ہو، اب ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، ہم بھی چلے دلی چلتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے۔ ہاں کبھی بھی ہو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہنا، یعنی اللہ کے پیارے بندوں کا ساتھ دینا گراؤنڈ لیول پر اتر کر ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح مدد کر پائیں گے ان کی، آپ لوگ بس انہیں جان کر یہ کیا کر رہے ہیں دیکھو گے، اس پہ کمنٹ کرو گے، جا کر ان کا ساتھ دو گے تو بہت ساری مدد ہوگی۔ تو بس دیکھتے رہیے، مدد خود کی کرتے رہیے، آنے والی نسلوں کی کرتے رہیے، یہ نہ سوچئے کہ آپ کرنے سے کچھ کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو جان کر آگے بڑھنا علم کو ظاہر کرنے کے برابر ہے۔ ہاں تو آپ کا فیصلہ، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تھرو، آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ کیسا ماحول سے لوگ جی رہے ہیں، یہ کیسے ماحول سے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کس طرح لوگ آگے آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟
ہر کوئی آ رہا ہے، امیر غریب مسکین یتیم سب لوگ آگے بڑھ کر اسٹوڈنٹس کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی جب پیدا ہوتا ہے تو انفارمیشن حاصل کرتا ہے پہلے ماں باپ کے تھرو، پھر ٹیچر کے تھرو، پھر خود کو وہ انفارمیشن میں ڈھال کر اسے چلنا سیکھتا ہے، اسے جیتنا سیکھتا ہے. یہ ہر کسی کی ضرورت ہے کیونکہ انفارمیشن ہر کسی کا ایک حق ہے. ہاں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ انفارمیشن کو چھپانے کے لیے ہی آپ سے کھیل کر رہے ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے اور ان لوگوں پر حاوی ہو کر جیت کو جینا چاہیے، جیت کے ساتھ جینا چاہیے. ہاں تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے. جب ظلم کرنے والے لوگ جب ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں تو جب عقل مند لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جب بے وقوفی کر کر جب ظاہر کر دیتا ہے خود کی بے وقوفی تو عقل مند کو چاہیے یعنی اپوزیشن اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان کے جو موقوف جو ہوتے ہیں اسے ایکسپوز کرنا چاہیے. یہ ایک دن میں ایک چیز ایکسپوز کریں گے تو 3 دن میں ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. بس جانتے رہیے انڈیا کی بہت ساری چیزوں کو پہچانتے رہیے اور روشنی میں لاتے رہیے. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری نیک مسلمان مخلوق آپ سب پر اللہ کی سلامتی صبر رحمت برکت فضیلت برستی رہو. غازہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے مسلمان گورنمنٹ، یمن کے مسلمان گورنمنٹ، فلسطینی مسلمان گورنمنٹ، سوڈان کے مسلمان گورنمنٹ، افریقہ کی نیک مسلمان کنٹریز، غازہ کے مسلمان گورنمنٹ، ایران کے اسلامک ریپبلکس، آپ سب پر اللہ کی سلامتی صبر رحمت برکت فضیلت برستی رہو. آمین ثم آمین. چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق آپ سب پر اللہ کی سلامتی صبر رحمت برکت فضیلت برستی رہو اور آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے کیونکہ آپ دیکھتے ہی ہوگے کہ کس طرح لوگ آپ کو ہر لمحہ جیت میں دیکھتے ہی رہتے. تو جیت کو دکھاتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے دعائیں مانگتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجوں بھتیجوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق کو ہم سب کو معاف کر دیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے حادثوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندی بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے کیسوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے. آمین ثم آمین. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجوں بھتیجوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق ہم سب کو معاف کر دیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر سب سے زیادہ عبادتیں کر نیکیاں کمانے والا بنائے رکھیے. ہم سب کو آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر آگے بڑھنے والا، جیت حاصل کرنے والا، جیت کو جینے والا بنائے رکھیے. آمین ثم آمین. جیت کو جینے والا بنائے رکھیے کیونکہ جیت جو ہوتی ہے نا یہ ساری کائنات میں سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ جب نیک کام کرو گے آگے بڑھو گے تو یہ جیت آپ کے لیے بہت ہی مضبوطی سے آپ سے جڑ جائیں گی. دیکھیے سب سے غلطی ہوتی ہے لیکن ان غلطیوں کو حاوی ہونے نہ دینا ہی علم کے ساتھ جیت حاصل کرنے کے برابر ہے. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے. آئیے دعائیں مانگتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو، میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے بھانجوں بھتیجوں کو، چھوٹے بچے بڑے بوڑھے نیک مسلمان مخلوق ہم سب کو معاف کر دیجیے. آمین ثم آمین. ہمیں گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے علاجوں سے بچا لیجیے، گندے حادثوں سے بچا لیجیے، گندے بیماریوں سے بچا لیجیے، گندے خواہشوں سے بچا لیجیے، گندے عادتوں سے بچا لیجیے، گندے شر سے بچا لیجیے، گندے حسد سے بچا لیجیے، گندے شرک سے بچا لیجیے، گندے بدعت سے بچا لیجیے، گندے غرور سے بچا لیجیے، گندے تکبر سے بچا لیجیے، گندے وسوسوں سے بچا لیجیے، گندے کیمیکلوں سے بچا لیجیے، گندے قصصوں سے بچا لیجیے، گندے جادو ٹونوں سے بچا لیجیے، گندے نظر بد سے بچا لیجیے، گندے شیطانی وسوسوں سے بچا لیجیے، گندی مایوسی سے بچا لیجیے، گندے لوگوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے دوستوں کے گندے چالوں سے بچا لیجیے، گندے نقصانوں سے بچا لیجیے، گندے ٹھوکروں سے بچا لیجیے، گندے بول سے بچا لیجیے، گندے فیصلوں سے بچا لیجیے، گندے غصے سے بچا لیجیے، گندے گناہوں سے بچا لیجیے. آمین ثم آمین. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ کی پناہ سے جڑے رہ کر سب سے زیادہ عبادتیں کر نیکیاں کمانے والا بنائے رکھے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کو معاف کر دیجیے، میری نیک دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول عطا فرما لیجیے. آمین ثم آمین. تو بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے اور کون سی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی. چلیے دلی چلتے اور جیت کا مزہ لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ کہتے اور آگے بڑھتے اور کون سی بری طاقتوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔